کبھی آپ اس کا میرے سامنے بٹھا دیں آپ مجھے ایک دفعہ اور لائیو نشریات کر دیں آپ, تو انشاءاللہ یہ دوبارہ کلپ بنانے کے قابل, اس کے اتنے قرضے ہمارے اوپر چڑھ چکے ہیں جو ہم نے اس کو دینے ہیں. اکثر لوگ آپ کو مناظرے کا چیلنج دیتے ہیں. اب سب سے زیادہ نا یوٹیوب کے اوپر آپ کو مناظرے کی نا دعوت دی گئی ہے کمنٹس میں, اور لوگوں کی رائے یہ ہے کہ آپ ایک بار نا عوام الناس کے سامنے نا ان کو لے کے آ جائیں اور علماء سو بے نقاب بھی کر دیں تاکہ یہ گمراہی تو ختم ہو نا. مناظرہ کیوں نہیں کرتے؟ ابے چھوڑو اس کا ذکر, بات میں نے کہا ہے, وہ محترم نے جواب دیا ہے کہ میں اس لیے بحث نہیں کرتا کہ یہ لوگ پہلے اپنے مسائل تو آپس میں بیٹھ کے حل کر لیں. کیا خوبصورت جواب ہے, اسٹائل دیکھو. یہ پہلے آپس میں, اس سے تو پھر دنیا میں کسی سے بھی بات نہیں کرنی چاہیے. ہاں, تو یہ جو بولے والے بندے جو مجھے مشورہ دے رہے ہیں, میں ان سے پوچھتا ہوں ایک معصومانہ سا سوال کہ یہ کوشش آپ خود کیوں نہیں کر لیتے؟ دنیا کا ہر مسلمان یہ کوشش کر سکتا ہے کہ علماء سو سے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ اور لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ نعوذ باللہ اس کے اوپر مناظرہ کر لے. یہ تو ہر مسلمان دنیا کا کر سکتا ہے نا, کیوں جی بتائیں؟ یہ سب سے آسان ٹاپک ہو سکتا ہے کہ وہ کہ جی دیکھیں جی بخاری مسلم حدیث ہے, اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے. پہلی چیز جو ہے وہ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. اور آپ کے بزرگ یہ کلمہ پڑھا کے گئے ہیں, ہم سے آپ مناظرہ کریں یہ آپ نے کلمہ کس حدیث سے نکالا ہے, کس آیت سے نکالا ہے, تو بڑی آسانی سے مناظرہ جیت سکتے ہیں نا. تو یہ جو بولی بالی عوام مجھے مشورہ دے رہی ہے نا, اس مسئلے پہ ان کے ساتھ مناظرہ کریں اور جیت کے بتائیں, تو اس کے بعد ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ خود ہی کہیں گے یار یہ آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, جو بات آپ خود سمجھتے ہیں کہ میں بہت کانفیڈنٹ ہوں منوا لوں گا, یہ تو آپ منوا سکتے ہیں نا. میں آپ سے کوئی رفع الیدین, آمین بالجہر, المؤنث کے عقیدے, حسام الارمین کی دقیق عبارتوں کی تو بات ہی نہیں کر رہا, میں سمپل کلمہ اسلام کی بات کر رہا ہوں. کلمہ اسلام بنیادی, اس کے اوپر جن لوگوں نے ڈاکہ مارا ہے وہ مفتی تو سارے ان کے دفاع کے اوپر لیکچر کیا ریکارڈ کرا رہے ہیں, مناظرے کر رہے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ. تو جب میرے بھائی دنیا میں سب سے موٹی بات اگر ان مولویوں کے موٹے دماغ میں ڈالی جا سکتی نا وہ کلمے کی تھی, اور یہ کوئی بھی موٹے دماغ والا بندہ بھی ڈال سکتا ہے, تو ڈال کے بتا دیں. تو جن لوگوں کا لیول یہ ہو کہ آپ ان کو اتنی فاش غلطیاں نہیں منوا سکتے, ان کو آپ کہتے ہیں میں باقی باتیں منواؤں. باقی رہا یہ میرے خلاف کلپ چڑھاتے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے یہ ہمارے پاس فیڈ بیک ہے, ہمیں اندازہ ہو گیا ہے کہ ہماری دعوت سے ان کی پبلک ان کے گھاٹے فٹ ہو گئی ہے, کیونکہ ان کی پبلک کو پتہ چل گیا کہ ہمارے علماء نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا. مجھے بتائیں اگر ان کی پبلک چینج نہ ہو رہی ہوتی تو ان کو کیا ضرورت تھا میرے خلاف کلپ چڑھانے کے؟ میں صرف ان لوگوں کے خلاف کلپ چڑھاتا ہوں جن کی ویورشپ لاکھوں میں یا ملینز میں ہوتی ہے, ان کے سبسکرائبر, کیونکہ ان کا فتنہ عالمی ہوتا ہے, تو میں پھر اس کو دباتا ہوں اللہ کے فضل سے. اور چھوٹے موٹے گلی محلے والوں کو نہیں ڈالتے, وہ بے شک مجھے گالیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں, اس لیے مجھے پتہ ہے یار ہمیں کو نقصان نہیں چیز ہوتا. یہ کیوں کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے ہر گلی میں ہر مسجد میں 1-2 نمازی ان کے گاٹے فٹ ہوئے ہیں. آل اوور دا پاکستان, انڈیا, باقی جگہوں کے اوپر بھی ان کے لیے ایک غم کی کیفیت بنی ہوئی ہے. تو یہ اس لیے چیخ رہے ہیں اور کہتے ہیں مناظرہ کرا لو, مناظرہ کا مناظرہ آپ کر کے دیکھ لیں, ہمیں پتہ ہے کہ اس کا کوئی حل نہیں ہے. ہم اپنا مقدمہ عوام کی عدالت میں رکھ رہے ہیں, وہ لیکچر بھی ریکارڈ کرا رہے ہیں, میں نے بھی لیکچر ریکارڈ کرا لیا, آپ دونوں لیکچر دیکھ لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں میں صحیح کہہ رہا ہوں, آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا. تو ایسے لوگ جن سے اتنی واضح بات آپ منوانے کے لیے آپ کو پتہ نہیں مانیں گے, وہ آپ یہ دقیق بحثیں کروائیں گے, اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. تو وہ کرتے رہیں گے, ظاہر ہے ان کا تو آپ سمجھے نا کہ سارا بیڑا گرک ہو رہا ہے. وہ پبلک میں آ کے تو کہتے ہیں جی وہ ہمیں بندے ملتے ہیں, وہ ایک بندہ انجینئر کو سنتا تھا تو وہ کہتا نہیں میں بڑا الجھ گیا. میں جا رہا تھا وہاں بھی کچھ دن پہلے, بینکاک جا رہا تھا, تو ایئرپورٹ پہ ایک آدمی ملا مجھے, وہ آیا میرے پاس, وہ مفتی صاحب گلے ملا وغیرہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیکم. میں نے کہا خیریت؟ کہہ رہے ہیں یار میں انجینئر کے بیان سنتا تھا تو مجھے بڑے زبردست ملتے تھے, ہر چیز ریفرنس کے ساتھ, اور آپ کے بھی سنتا تھا تو آپ کے تو ریفرنس ہوتے ہی نہیں ہیں, اصولی باتیں ہوتی ہیں. تو میں نے تو بالکل چھوڑ چھاڑ کے بس انجینئر کا ہو گیا تھا. کہہ رہے کچھ دنوں کے بعد میں وہ چھوڑ دیا اس کو, اور میں نے کہا تمیز سے جیسے جو علماء کی اسپیچز سنو. میں نے کہا کیوں چھوڑ دی؟ کہہ رہے میں پاگل ہونے لگا تھا. وہ ایک ہی بندہ ان کو ملا ہے, وہ جو ہزاروں بندے ان کو مل کے کہتے ہیں نا کہ زیادہ آپ کو سنتے تھے تھی چھوڑو لئی مار دے رہے ہو, انجینئر صاحب صحیح کر, انہوں نے واقعات نہیں سناتے, ان کے واقعات ہمیں لوگ فون کر کر کے سناتے ہیں. تو ہر جگہ 2-4 بندے ان کو نظر آ رہے ہیں, وہ جدھر جاتے ہیں تو پوری میٹنگیں کرتے ہیں کہ جی اب کیا کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں.
آپ دیکھیں ایک بندہ ہے جو دعوت لانچ کر رہا ہے ادھر سے چھوٹے سے پلیٹ فارم سے, جس کو کوئی فنڈنگ نہیں, کوئی فرقہ نہیں ہے, اپنی جیب سے لگا کے کر رہا ہے, اور کروڑوں فالوورز کے لاکھوں علماء اور ہزاروں مدرسوں والے لوگ ایک بندے سے پریشان ہیں. خود اہل حدیث علماء جو ہے نا, سنجیدہ علماء, وہ بھی پریشان ہیں کہ ہماری عوام جا کدھر رہی ہے. اب وہ جو انجینئر کا فتنہ آیا ہے نا, اہل حدیث ہم سے زیادہ اس سے پریشان ہیں. اہل حدیث علماء ہم لوگ اتنے پریشان نہیں ہیں اس سے, وہ علماء ہم سے بھی زیادہ کیا ہیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے, کیا ہو گیا, کیوں پریشان ہے. اگر وہ بونگی مار رہا ہو, کہتے ہیں نا بونگی ہے جائل ہے, تو چھوڑ دو یار, بونگی کون کسی کی سنتا ہے, بونگی تو اتنے لوگ مار رہے کون سنتا ہے. ان کو پتہ ہے کہ بونگی نہیں مار رہا, ہمیں پتہ ہے کہ کچھ جواب نہیں ہوگا. یہ لاکھ کلپ چڑھاتے ہیں, وہ کلپ اسی طرح چڑھتا ہے کہ وہ ایک بندہ مسئلہ پوچھنے جاتا ہے کہ مولانا صاحب بغیر وضو کے نماز ہو جاتی ہے, وہ کہتے ہیں نہیں ہوتے, وہ کہتے ہیں آپ کہتے ہیں نہیں ہوتی, میں ابھی پڑھ کے ہوں, کیوں نہیں ہوتی. تو آپ کے پڑھنے سے تو نہیں ہو جائے گی نا نماز, تو آپ کے جواب ریکارڈ کرانے سے جواب ریکارڈ نہیں ہو جائے گا. اب یہ ہوتا ہے یہ کلپ ریکارڈ کراتے ہیں اور بات کا رخ بدلتے ہیں, کبھی عقائد کو چھوڑ کے تو فقہی مسائل کو الجھنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہم علمی دلائل کے ساتھ ان کے سامنے باتیں رکھتے ہیں, تو یہ اس کا کوئی نہیں ہے, مناظرے کریں گے. یہ ہماری منتیں مارتے رہے جو مرضی, ہم کسی کا جواب ریکارڈ نہیں کرائیں گے, پبلک کی عدالت میں پیش کریں گے. ہاں کوئی عالمی فتنہ اٹھائے گا جس کو لاکھوں لوگ دیکھتے ہوں, لاکھوں سبسکرائبر ہوں, وہ فتنہ کو اٹھائے گا تو سر وہ آپ کلپ صرف ریکارڈ ہونے دیں اسلام کے خلاف, ہمارا جواب نہ آئے تو آپ ہمیں پکڑ لیجیے گا. تو کہتے ہیں لوگ جی بڑی تیزی سے اس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ لگا کون ہوا تھا جو ہمیں چھوڑ کے جائے گا؟ نہ ہمارا کوئی مدرسہ, نہ کوئی چندہ بوک, نہ پیری مریدی, نہ کوئی مدرسہ لانچ کیا, نہ کوئی فرقہ, نہ کوئی مسجد لدا. تو ہزاروں لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں, تو سر پھر چھوڑنے تھے لوگوں کو, آپ کیوں فکر کر رہے ہیں؟ آپ کیوں آئے دن کلپ بنا کے تو چڑھا رہے ہیں؟ ان کو پتہ چل گیا ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. انہوں نے پبلک کو دھوکہ دیا, جھوٹ بولے, وہ جھوٹ ایکسپوز ہو گیا. جھوٹ بولنا یہ بہت خطرناک معاملہ ہے. ایک ہے نا اگنورینس میں کوئی بات ہو جائے, جھوٹ اور ڈٹائی کے ساتھ جھوٹ بولنا, بار بار بولنا, تو یہ چیزیں پھر لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا.